بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین آڈٹ اینڈ انویسٹیگیشن، اور ساتھ ساتھ ہم ٹیکنیکس آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ آج ڈسکس کریں گے۔ ڈفرینس بٹوین آڈٹ اینڈ انویسٹیگیشن، اس کی کچھ بیسز ہیں جس کی بنیاد پہ ہم آڈٹ اور انویسٹیگیشن کے درمیان ڈفرینس جو ہے وہ معلوم کریں گے۔ پہلا بیس ہے انٹرسٹڈ پارٹیز، یعنی آڈٹ میں کون انٹرسٹڈ ہوتا ہے، یعنی آڈٹ کس کی طرف سے ہوتی ہے، اور انویسٹیگیشن کس کی طرف سے لانچ کی جا سکتی ہے۔ تو پہلی انٹرسٹڈ پارٹی یعنی آڈٹ جو ہے، آڈٹ از کنڈکٹڈ آن بہاف آف دا شیئر ہولڈر اور پروپرائٹرس۔ آڈٹ جو ہے یا آڈٹ جو کنڈکٹ کی جاتی ہے وہ آن بہاف آف دا شیئر ہولڈر اور پروپرائٹر اور اونرز، یعنی اونر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بکس آف اکاؤنٹس کی آڈٹ ہو، یا شیئر ہولڈر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کمپنی کی بکس آف اکاؤنٹس کی آڈٹ ہو۔ While investigation is usually carried out on behalf of outsiders who intend to purchase the business or who wish to lend money and thus want to know the earning capacity of or the financial position of the concern. لیکن اس کے برعکس انویسٹیگیشن جو ہے وہ اکثر کیریڈ آؤٹ ہوتا ہے آن بہاف آف آؤٹ سائڈرز، یعنی وہ لوگ جو اس کاروبار کو یا تو خرید رہے ہیں یا اس کاروبار کو یا لون گرانٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس کاروبار کی ارننگ کیپیسٹی کو جانچنے کے لیے اور اس کی فائنینشیل پوزیشن کو سمجھنے کے لیے، جانچنے کے لیے وہ باقاعدہ طور پر پہلے سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ تو انویسٹیگیشن انٹرنلی بھی ہو سکتی ہے شیئر ہولڈر کی طرف سے اور اونر کی طرف سے بھی، لیکن یوجولی یہ ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا کہ بعض اوقات جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتی ہے وہ جب لون گرانٹ کرتی ہے یا نیو پارٹنر ایڈمٹ ہوتا ہے، یا آپ نے ایگزسٹنگ پارٹنرشپ یا ایگزسٹنگ بزنس کو خریدنا ہے، یا آپ نے انویسٹمنٹ اپرچونٹی سیک کرنی ہے، تو اس سے پہلے آپ نے اس بزنس کنسرن کی باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ دوسری ہے لیگل اسپیکٹ، یعنی انویسٹیگیشن اور آڈٹ کی قانونی کیا حیثیت ہے۔ آڈٹ از کمپلسری فار اے کارپوریٹ بزنس اکارڈنگ ٹو کمپنیز آرڈیننس۔ اب اکارڈنگ ٹو کمپنیز آرڈیننس کارپوریٹ بزنس کے لیے آڈٹ جو ہے وہ کمپلسری ہے، یعنی سالانہ بکس آف اکاؤنٹس آف اے کمپنی مسٹ بی آڈیٹڈ، وائل انویسٹیگیشن از ناٹ کمپلسری۔ انویسٹیگیشن کے لیے کوئی ایسی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ جب مسئلہ ہو، جب آپ نے معلومات لینی ہے، آپ نے انکوائری کرنی ہے، تو آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، لیکن آڈٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے خواہ کارپوریٹ بزنس کی ہر سال آڈٹ کرنی ہے اور آڈٹ رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ انٹر ڈیپینڈنس، اب آڈٹ اور انویسٹیگیشن ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں۔ آڈیٹڈ اکاؤنٹس آر ناٹ آڈیٹڈ اگین ایکسپٹ ان کیس آف اسپیشل آڈٹ انڈر سیکشن 233A، یعنی آڈیٹڈ اکاؤنٹس جب ایک مرتبہ آڈٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ اس کی آڈٹ نہیں کی جا سکتی، صرف اس کیس میں اگر اسپیشل آڈٹ ہو، اور وہ بھی انڈر دا کمپنیز آرڈیننس 1984 سیکشن انڈر سیکشن 233A اگر ضرورت ہو تو اسپیشل آڈٹ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم نے کہا تھا کہ اسپیشل آڈٹ پھر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ایک ٹائپ آف انویسٹیگیشن ہوتی ہے، مطلب یہ ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے اسپیشل ٹائپ آڈٹ۔ تو لہٰذا یہ ہو سکتی ہے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی، لیکن اسپیشل کیس میں یوجولی یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی دوبارہ آڈٹ نہیں ہوتی۔ انویسٹیگیشن میں be conducted even though the account have been audited،
لیکن انویسٹیگیشن ہر وقت اگر اکاؤنٹڈ آڈیٹڈ ہے یا ان آڈیٹڈ ہے، تو لہٰذا دونوں صورتوں میں اس میں انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، اس کے لیے ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ چوتھی نمبر ہے ڈیوریشن، کہ مدت کتنی ہونی چاہیے آڈٹ اور انویسٹیگیشن کی، یعنی آڈٹ کے لیے کتنی مدت ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن کے لیے کتنی مدت ہونی چاہیے۔ دا آڈٹ آف اکاؤنٹس از یوزلی فار اے ایئر اور 6 months۔ آڈٹ ہے جو آڈٹ آف اکاؤنٹس، یعنی اکاؤنٹس کی جو آڈٹ ہوتی ہے وہ یا تو سال کے لیے ہوتی ہے اور یا 6 month کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ایک انٹرم آڈٹ ہوتی ہے 6 month کی، یا فائنل آڈٹ ہوتی ہے پر ایئر، 1 سال سے زیادہ عرصے کا پیریڈ آڈٹ کے لیے نہیں ہوتا۔ انویسٹیگیشن میں کور اے پیریڈ ایکسٹینڈنگ اوور 3 to 7 years، لیکن انویسٹیگیشن کے لیے اگر آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے 3 سے لے کے 7 سال تک پیریڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ جا سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آڈٹ کرتے ہیں تو آڈٹ کے لیے پیریڈ جو ہوگا وہ یا تو 6 month کی بکس آف اکاؤنٹس ہوگی اسی سال کی، اسی پیریڈ کی، یا 1 سال، زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ لیکن جب آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو انویسٹیگیشن میں 1 سال سے لے کے 7 سال تک کا پیریڈ آپ کور کر سکتے ہیں۔ 3 سال تک کی اکاؤنٹس کو بھی آپ لے سکتے ہیں، 4 سال کے اکاؤنٹس کو بھی آپ لے سکتے ہیں، 1 سال کے اکاؤنٹس کو بھی آپ لے سکتے ہیں، 1 مہینے کا بھی مطلب اس میں پیریڈ کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن آڈٹ کے لیے پیریڈ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 1 year ہوگا۔ ففتھ نمبر ہے ڈیپتھ آف ورک، کہ ورک نیچر کیا ہے آڈٹ اور انویسٹیگیشن کا۔ آڈٹ از اے کائنڈ آف ٹیسٹ چیکنگ۔ آڈٹ جو ہے وہ ایگزامینیشن آف دا بکس آف اکاؤنٹس ہے، یعنی یہ ایک ٹیسٹ چیکنگ ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ بکس آف اکاؤنٹس میں کوئی ایرر یا فراڈ تو نہیں ہے۔ وائل انویسٹیگیشن از اے تھارو ایگزامینیشن آف دا بکس آف اکاؤنٹ، لیکن انویسٹیگیشن میں پھر بکس آف اکاؤنٹس کی کریٹیکل ایگزامینیشن کی جاتی ہے، کیئرفل ایگزامینیشن کی جاتی ہے۔ سبجیکٹ میٹر آڈٹ انکلوڈ ان ایگزامینیشن آف دا بکس آف اکاؤنٹس۔ آڈٹ میں صرف بکس آف اکاؤنٹس کی ایگزامینیشن ہوتی ہے، ٹیسٹ چیکنگ ہوتی ہے۔ وائل انویسٹیگیشن از ناٹ اونلی ان ایگزامینیشن آف بکس آف اکاؤنٹس، لیکن انویسٹیگیشن جو ہے یہ صرف ایگزامینیشن آف دا بکس آف اکاؤنٹس نہیں ہے، بٹ آلسو انکوائری انٹو ادر فیکٹر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادر فیکٹرز کی بھی انکوائری اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ یعنی اٹ گوز بیانڈ دا بکس آف اکاؤنٹس، یعنی یہ بکس آف اکاؤنٹس سے آگے بھی جا سکتی ہے، پرسنل انکوائری کی طرف بھی جا سکتی ہے، ادر اسپیکٹ پالیسی میٹرز کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا آڈٹ میں صرف بکس آف اکاؤنٹس کی ایگزامینیشن ہوتی ہے، اور انویسٹیگیشن میں بکس آف اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ آگے ادر فیکٹرز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ پرپز آڈٹ از کنڈکٹڈ ٹو نو دا ٹرو اینڈ فیئر ویو آف دا بکس آف اکاؤنٹس۔ آڈٹ کنڈکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بکس آف اکاؤنٹس کی ٹرو اینڈ فیئر ویو کو جانچا جا سکے، اس کو دیکھا جا سکے کہ آیا بکس آف اکاؤنٹس اس بزنس کنسرن کی ٹرو اینڈ فیئر ویو آف دا اسٹیٹ آف افیئر دکھا رہی ہے یا نہیں۔ وائل انویسٹیگیشن از کنڈکٹڈ ٹو نو دا فائنینشیل پوزیشن اینڈ دا ارننگ کیپیسٹی آف دا کنسرن، لیکن انویسٹیگیشن ایک اسپیشل پرپز کی جاتی ہے، اسپیشل پرپز کے لیے کی جاتی ہے، اور اب اسپیشل پرپز کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو فائنینشیل پوزیشن آف دا کنسرن کو جاننے کے لیے کی جاتی ہے، یا اس کی ارننگ کیپیسٹی کو جاننے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو یہ تھی کچھ بیسز جس کی بنیاد پر ہم نے انویسٹیگیشن اور آڈٹ کی درمیان ڈفرینس معلوم کی کہ آڈٹ اور انویسٹیگیشن میں کیا فرق ہو سکتا ہے۔ اب ہم اگلی ڈسکس کریں گے ٹیکنیکس آف ویریفیکیشن انویسٹیگیشن، یعنی
کہ جب کوئی انویسٹیگیٹر انویسٹیگیشن کرتا ہے تو کون سی پروسیجر، کون سی ٹیکنیکس جو ہے وہ فالو کر کے اپنی انویسٹیگیشن کو صحیح طریقے سے وہ کر سکتا ہے. The procedure to be followed in investigation depends on the nature of investigation. اب جو پروسیجر انویسٹیگیٹر نے اڈاپٹ کرنی ہے، فالوڈ کرنی ہے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے نیچر آف انویسٹیگیشن کی. مطلب انویسٹیگیشن کس نیچر کا ہے تو اس طرح اس کے لیے اس نے پروسیجر اپنانے ہیں. اٹس پرپز and the circumstances of the case in which the investigation was undertaken. اور اس انویسٹیگیشن کا مقصد کیا ہے، اور اس انویسٹیگیشن مطلب اس کی جو حالات ہے اس کیس کی جس کے لیے انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیشن کی پروسیجر جو ہے وہ بنیاد یعنی بیس کرتی ہے انویسٹیگیشن کی نیچر پہ، انویسٹیگیشن کے پرپز پہ، اور اس خاص کنڈیشن پہ جس کیس کے لیے انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو اسی پرپز اور اسی سرکمسٹانس کو اور اس نیچر کو سامنے رکھتی ہوئی انویسٹیگیٹر اپنے لیے اس انویسٹیگیشن پروسیجر جو ہے وہ بنا سکتا ہے. جنرلی the investigator should observe the following techniques while conducting investigation into accounting records of any organization. عام طور پر اگر کوئی انویسٹیگیٹر کسی آرگنائزیشن کی اکاؤنٹنگ ریکارڈز کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو عام طور پر یہ مندرجہ ذیل ٹیکنیکس یا پروسیجر جو ہے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. اب اس میں ہماری پہلی جو ٹیکنیک ہے وہ ہے obtaining written instruction about scope and objectives of investigation. Before starting an investigation, the investigator should obtain from the client clear written instruction about the scope of his work and purpose of investigation. انویسٹیگیشن شروع کرنے سے پہلے انویسٹیگیٹر نے اپنے کلائنٹ سے یعنی جس کے لیے وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے اسے باقاعدہ طور پر ان رائٹنگ انویسٹیگیشن کی پرپز اور اس کی سکوپ یعنی اس کی جو لمیٹیشن ہے کہ کہاں کہاں تک میں نے انویسٹیگیشن کرنا ہے وہ باقاعدہ طور پر ان رائٹنگ اپنی کلائنٹ سے لینی ہوگی. If the client is interested to impose any restriction or limitation to his work, he should also get it in writing so that he may exactly determine the scope of his work and the nature of his duty. اب اگر کلائنٹ جو ہے اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ انویسٹیگیٹر کے سامنے کچھ ریسٹرکشن رکھے کہ آپ نے یہاں تک یا کچھ لمیٹیشن رکھی اس کے کام میں، تو لہٰذا انویسٹیگیٹر نے وہ بھی ان رائٹنگ اس کلائنٹ سے لینی ہے تاکہ وہ اپنی انویسٹیگیشن یا اپنی ڈیوٹی کی جو اسکوپ ہے اس کو ایگزیکٹلی ڈٹرمن کر سکے. The period to be covered in the investigation should also be confirmed by the investigator from his client clearly in writing. اب انویسٹیگیشن کا جو پیریڈ ہوتا ہے کہ کتنی مدت میں انویسٹیگیٹر نے اس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے یا کتنی مدت کی یعنی کتنی پیریڈ کی اکاؤنٹس کو اس نے چیک کرنی ہے، تو باقاعدہ طور پر یہ پیریڈ بھی آپ نے انویسٹیگیٹر نے اپنے کلائنٹ سے ان رائٹنگ لینی ہے. The period is very important because the investigator can accordingly restrict his examination of transactions and records to that period only. پیریڈ اس لیے ضروری ہے، بہت امپارٹنٹ ہے، کیونکہ پھر انویسٹیگیٹر نے اکارڈنگلی اس پیریڈ کی حد تک یعنی جو پیریڈ اس کو مینشن کیا گیا ہے اس پیریڈ کی حد تک اس نے اس ٹرانزیکشنز کو بھی دیکھنا ہوگا اور اس اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو دیکھنا ہوگا. یعنی اگر اس کو کہا جائے کہ آپ 2020 کا یعنی 5 جنوری 2001 سے لے کے 31 دسمبر 2020 تک کی بکس آف اکاؤنٹس کی انویسٹیگیشن کر لے
تو انویسٹیگیٹر نے اپنا پیریڈ جو ہے وہ یہی رکھنا ہے، نہ کہ وہ جا کے 2019 اور 2018 کی بکس آف اکاؤنٹس یا ٹرانزیکشن کو چیک کرے. تو لہٰذا پیریڈ متعین کرنا انویسٹیگیٹر کے لیے بہت لازمی ہے تاکہ وہ صرف اس تک کنفائنڈ ہو. دوسری ہے فارمنگ انویسٹیگیشن پروگرام. انویسٹیگیشن شروع کرنے سے پہلے انویسٹیگیٹر نے باقاعدہ طور پر اپنی لیے انویسٹیگیشن پروگرام فارم کرنا ہوگا. بیسڈ آن دا آبجیکٹیوز، اسکوپ اینڈ پیریڈ ٹو بی کورڈ، این افیکٹو انویسٹیگیشن پروگرام شوڈ بی چارٹ آؤٹ. آبجیکٹیو کے بیس پہ، اسکوپ کے بیس پہ اور جو پیریڈ اس کو مینشن کیا گیا ہے اس کی بنیاد پہ ایک مؤثر انویسٹیگیشن پروگرام اپنے لیے انویسٹیگیٹر نے بنانا ہوگا، چاک آؤٹ کرنا ہوگا. دا انویسٹیگیشن پروگرام شوڈ بی فلیکسیبل so that the investigator may make required changes in the program during actual investigation. اب جب انویسٹیگیٹر اپنے لیے پروگرام چاک آؤٹ کرتا ہو تو اس میں فلیکسیبلٹی ہو، اس لیے کہ اگر ایکچوئل انویسٹیگیشن کے دوران انویسٹیگیٹر کو کچھ چینجز ریکوائرڈ ہو تو وہ آسانی سے کر سکتے ہو. Such flexibility in the program is necessary since many steps in investigation depend on the result of the earlier steps. اب فلیکسیبلٹی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران کچھ سٹیپس جو ہے کچھ ریزلٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں پچھلی سٹیپس کی ریزلٹس پہ. تو لہٰذا اگر اس نے واپس آنا ہو، یعنی کچھ سٹیپس آگے چلا گیا ہو اور پھر اسی انویسٹیگیشن کے دوران آگے سٹیپس میں کوئی مسئلہ ہو تو پیچھے آسانی سے آ سکتا ہو، مطلب اس کے پروگرام آف انویسٹیگیشن میں فلیکسیبلٹی ہو تاکہ پھر اس کو یعنی وہاں رکنا نہ ہو. تھرڈ نمبر ٹیکنیک ہے کلیکشن آف انفارمیشن اباؤٹ دا بزنس. انویسٹیگیشن پروگرام کے بعد انویسٹیگیٹر کے ساتھ اس کاروبار کی انفارمیشن کلیکشن کرنا بہت ضروری ہے. It is not possible for the investigator to give correct interpretation and reporting of the fact if he does not have detailed knowledge of the activities of the enterprise for which he is to conduct investigation. یعنی یہ انویسٹیگیٹر کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ صحیح انٹرپریٹیشن اور رپورٹنگ کری اس حقائق کے بارے میں اگر اس کے پاس اس بزنس کی ڈیٹیل یعنی اس انٹرپرائز کی ایکٹیویٹیز کی ڈیٹیل نالج نہ ہو جس کے لیے وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے. یعنی اگر آپ کو کسی آرگنائزیشن کے بارے میں اس کی ڈیٹیل ایکٹیویٹیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں صحیح طریقے سے رپورٹنگ اور صحیح طریقے سے فیکٹ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ نہیں کر سکتے. So before starting his work of investigation, the investigator should collect all relevant information about the activities of the enterprise. تو اس لیے انویسٹیگیشن شروع کرنے سے پہلے انویسٹیگیٹر نے لازمی طور پر اس آرگنائزیشن کے بارے میں اس آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں تمام انفارمیشن جو ہے وہ متعلقہ انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ پھر اپنی رپورٹنگ میں اور حقائق بیان کرنے میں وہ حق بجانب ہو. چوتھی ٹیکنیک ہے انکوائری اباؤٹ دا ریپوٹیشن آف دا انٹرپرائز. انفارمیشن کے بعد اس نے اس آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن کے بارے میں معلومات لینی ہے، اس انٹرپرائز کی ریپوٹیشن کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ انکوائری کرنی ہے. The investigator should make inquiries
and collect information about the reputation of different individual working in the organization. अब इन्वेस्टिगेटर ने उस इंटरप्राइज में जितनी भी मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स काम करते हैं उसकी रिपुटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा और उसके बारे में इंक्वायरी करनी होगी ताकि उसको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो रिप्यूटेड है, वो हानेस्ट है या डिसहानेस्ट है, वो कैसे लोग हैं, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होगी. यानी अगर एक शख्स जिसके बारे में जिसकी रिपुटेशन यानी ईमानदारी की हो तो फिर उसने उसे उस नज़र से देखना होगा जिस नज़र से उनको लोग देख रहे हैं. लेकिन अगर लोग उसके बारे में डिसऑनेस्टी का यानी उसका रिपुटेशन अच्छी नहीं है तो फिर उस इन्वेस्टिगेटर के लिए आसानी होगी कि वहाँ पे अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी नज़र से कर ले जिस तरह लोग या जिस तरह उसकी रिपुटेशन है. इंफॉर्मेशन शुड आल्सो बी obtained अबाउट द गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज और साथ साथ उस एंटरप्राइज की गुडविल के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो obtain करनी होगी. दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प द इन्वेस्टिगेटर अलॉट इन प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट. अब ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर की उसकी रिपोर्ट फॉर्मेशन में बहुत मददगार साबित होगी. फिफ्थ नंबर, टेकिंग एक्सपर्ट एडवाइस. टेकिंग एक्सपर्ट एडवाइस का मतलब है कि अगर किसी मसले में इन्वेस्टिगेटर को कोई मसला हो या वो नहीं समझता तो बाकायदा तौर पर वो किसी एक्सपर्ट से उसको कंसल्ट कर सकता है, उससे एडवाइस ले सकता है. द इन्वेस्टिगेटर शुड टेक द असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एग्जामिनेशन. इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकता है इफ़ रिक्वायर्ड, अगर उसको ज़रूरत हो, एंड कंसल्ट एक्सपर्ट ऑन मैटर इन विच हिज नॉलेज इज़ नॉट एडिक्वेट. और एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन करनी होगी अगर उस मैटर के बारे में उसकी नॉलेज काफ़ी ना हो. अगर कोई टेक्निकल इशू हो तो लिहाजा फिर उसके लिए किसी एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करना भी हो सकता है और हो कर सकता है. 6 नंबर है रिलायंस ऑन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड. If the books of accounts and required record have been properly maintained and accounts have been audited, the work of the investigator becomes simplified as he is entitled to rely upon the audited accounts and properly maintained records. रिलायंस ऑन अकाउंट्स का मतलब है कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस इंटरप्राइज की जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन है और ऑडिटेड है तो फिर इन्वेस्टिगेटर का काम सिंपल हो जाता है और वो एंटाइटल है कि वो उस रिकॉर्ड के ऊपर जो प्रॉपरली मेंटेन है और ऑडिटेड है उस पर रिलाई करे, उस पर एतमाद करे. यानी उस इंफॉर्मेशन से वो मदद ले सकता है, उस रिकॉर्ड को पे वो एतमाद कर ले. सो यूजुअली द इन्वेस्टिगेटर शुड अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड कंसंट्रेट मोर ऑन सच प्रोसीजर एज विल बी मोर पर्पसफुल फॉर इन्वेस्टिगेशन. अब जब वो उस प्रॉपरली मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स पे जो कि ऑडिटेड भी हो उस पर रिलाई करता है तो फिर उसके लिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क जो है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. यानी वो दोबारा से उन तमाम चीज़ों को नहीं देखता और फिर वो ज़्यादा कंसंट्रेट दूसरे मैटर्स की तरफ करता है जो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन को बामकसद बना देती है. बट द फैक्ट दैट द इन्वेस्टिगेटर हैज़ डिपेंडेंट on the audited books of account should be included in investigation report.
لیکن حقیقت میں انویسٹیگیٹر نے جن بکس آف اکاؤنٹس پہ یعنی اپنی انفارمیشن کو ڈپینڈ کیا ہو تو لہٰذا وہ اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں اس کو شامل کیا جانا چاہیے. یعنی جس انفارمیشن کی بنیاد پہ اس نے اپنی رپورٹ فارم کرنی ہوگی، اگر اس میں آڈیٹڈ اکاؤنٹس بھی شامل ہو تو لہٰذا ان آڈٹ اکاؤنٹس کو اپنی رپورٹ میں بھی شامل کرنا ہوگا. یعنی جس ریکارڈ پہ اور جس انفارمیشن پہ اس نے ریلائی کیا ہو تو اس کو ایز اے ریفرنس اپنی رپورٹ میں پھر اس نے شامل کرنا ہوگا. 7 نمبر ہے پریزرویشن آف ورکنگ پیپرس. It is the duty of the investigator to maintain his working paper properly. یعنی یہ انویسٹیگیٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو اس کی ورکنگ پیپرز ہوتے ہیں یعنی جس پہ وہ ورکنگ کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے دوران ان کو پراپرلی مینٹین رکھے. A complete record of work carried out, record examine, relevant information and evidence collected etc. اب ورکنگ پیپر میں کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ریکارڈ آف ورک کیریڈ آؤٹ یعنی جو کمپلیٹ ورک اس نے کی ہو اس کا ریکارڈ، جو ریکارڈ اس نے ایگزامن کیا ہو یا جو ریلیونٹ انفارمیشن اینڈ ایویڈنس اس نے کلیکٹ کی ہو. تو لہٰذا یہ تمام اس کے لیے ورکنگ پیپر ہے اور ان کو اس نے پراپرلی مینٹین رکھنا ہے. should be kept in his file together with important statements, schedules and documents. اور ان تمام کو ایک فائل میں ان تمام اسٹیٹمنٹ اور شیڈیول اینڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کو رکھنا ہوگا. These working paper will help him at the time of finalization of report. اب یہ ورکنگ پیپرز جس پہ اس نے انویسٹیگیشن کے دوران ورک کیریڈ آؤٹ کی ہو، یہ جب رپورٹ فائنلائزیشن کرتا ہے تو اس وقت اس کو ہیلپ فل ہوگی، اس کو مدد دے گی. These working paper can also be valuable documents in his defense in case the affected parties subsequently challenge his finding. اور یہ ورکنگ پیپر اس وقت بھی اس کے لیے ویلیویبل ڈاکومنٹس ہوگی اس کی دفاع میں جب افیکٹڈ پارٹی اس انویسٹیگیشن کے خلاف اس کی فائنڈنگز کو جب چیلنج کرتی ہے. یعنی جب آپ نے انویسٹیگیشن رپورٹ جمع کی اور وہ انویسٹیگیشن کسی پارٹی کے خلاف جاتی ہے اور اس پارٹی نے آپ کی انویسٹیگیشن کو چیلنج کی تو پھر وہ ورکنگ پیپر آپ کے لیے، آپ کی ڈیفینس کے لیے ویلیویبل ہے. یعنی اس ورکنگ پیپر سے آپ اپنی ڈیفینس کو آسانی سے کر سکتے ہیں. ایٹ نمبر ہے مینٹیننس آف سیکریسی اینڈ کنفائنمنٹ ٹو پرپز. The investigator should always keep in his mind the purpose of investigation, as the purpose of investigation will determine which record and figure should be examined in detail, which need not to be examined, for which case detailed checking may be avoided, what information should he seek from source other than books of records, and what procedure should he adopt in the investigation work. انویسٹیگیٹر نے ہمیشہ اپنی مائنڈ میں پرپز آف انویسٹیگیشن کو رکھنا ہے، اور جب انویسٹیگیشن پرپز اس کے مائنڈ میں ہو تو وہ پرپز یہ ڈٹرمن کرے گا کہ کون سی ریکارڈ اور فگر اس نے ایگزامن کرنی ہے ڈیٹیل میں، کس کو کون سی انفارمیشن کو اس نے نہیں دیکھنا، کون سے کیس کے لیے ڈیٹیل چیکنگ ضروری ہے یا اس کو ایوائڈ کیا جائے، کون سی انفارمیشن ضروری ہے جو کہ بکس آف اکاؤنٹ کے علاوہ ادر سورس سے اس کو ریکوائرڈ ہو، اور کون سی پروسیجر اپنانی چاہیے جس سے وہ اپنی انویسٹیگیشن ورک کو آگے کر سکے. آن دی ادر ہینڈ
secrecy is the basic necessity of investigation. اور دوسرے بہاف پہ سیکریسی جو ہے یہ انویسٹیگیشن کی بنیادی ضرورت ہے. یعنی ڈیورنگ انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹر نے اپنی تمام ریکارڈ کو سیکرٹ رکھنا ہوگا, اپنی تمام انویسٹیگیشن ورک کو سیکرٹ رکھنا ہوگا. یہ اس کی بیسک نیسیسٹی ہے. سو دا انویسٹیگیٹر شوڈ کیپ دا ڈیٹیل آف انویسٹیگیشن ویری سیکرٹ. اور اس نے انویسٹیگیشن کی جو ڈیٹیل ہے وہ انتہائی خفیہ رکھنی ہوگی تاکہ کسی کو انویسٹیگیشن رپورٹ سے پہلے اس کی پتہ نہ ہو. مینٹیننس آف منیمم اسٹینڈرڈ آف ورک. منیمم اسٹینڈرڈ آف ورک کا مطلب ہے کہ انویسٹیگیٹر ہمیشہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ہانیسٹی سے کر لے اور وہ کسی سے انفلوئنس نہ ہو. دا انویسٹیگیٹر مسٹ بی ہانیسٹ اینڈ ہی شوڈ اپروچ ہز ورک ود ریزنیبل کیئر, اسکیل اینڈ ڈیلیجنس. انویسٹیگیٹر کو انتہائی ہانیسٹ ہونا چاہیے اور وہ اپنی کام کو ریزنیبل کیئر, اسکل اور کمٹمنٹ کے ساتھ, کیئر کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے, اس کو اپروچ کرنا چاہیے, اس کو جاری رکھنا چاہیے. ہی شوڈ ناٹ الاؤ ہمسیلف ٹو بی انفلوئنس بائی ادر. اسے انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے دوسروں سے, یعنی دوسروں سے متاثر ہونے کی ضرورت اس کو نہیں ہے. is total independence is required in investigation. کیونکہ انویسٹیگیشن پروسیس میں آپ کے لیے مکمل آزاد ہونا ضروری ہے. So the investigator should always keep himself free from the influence of interested party. تو اس لیے انویسٹیگیٹر نے انٹرسٹڈ پارٹیز کی اثر سے اپنی آپ کو فری رکھنا ہوگا تاکہ وہ اپنی انویسٹیگیشن فریلی کنڈکٹ کر سکے اور جس مقصد کے لیے وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے وہ اچیو کر لے. 10 نمبر ہے پراپر اینڈ کریکٹ رپورٹنگ. انویسٹیگیشن کے آخر میں جب ساری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انویسٹیگیٹر نے باقاعدہ طور پر ایک پراپر اور صحیح رپورٹ سبمٹ کرنی ہے اس پارٹیز کو, اس کلائنٹ کو جس نے اس کو انویسٹیگیشن کے لیے اپوائنٹ کیا ہو. دا انویسٹیگیشن رپورٹ شوڈ بی کلیئر اینڈ انایمبیگوس. انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے یہ صاف اور مطلب صاف ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی انایمبیگوسی نہیں ہونی چاہیے. دا انویسٹیگیٹر شوڈ انالائز دا ڈیٹا اینڈ ایویڈنس کلیکٹڈ بائی ہم. انویسٹیگیٹر جو ہے ان تمام ایویڈنسز کو اور انفارمیشن کو انالائز کر لے جو اس نے کلیکٹ کی ہو. He must take great care to see that his report does not contain any wrong information. اور اس نے اس چیز کو بڑے غور سے دیکھنا ہے تاکہ اس کی رپورٹ میں کسی قسم کی غلط انفارمیشن نہ ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی رپورٹ میں کسی قسم کی غلط انفارمیشن ہو تو اس کا مطلب اس کا سارا انویسٹیگیشن جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے. So before signing his report, he should carefully check the content of his report with preserved working paper and notes. اس لیے اس نے رپورٹ سائن کرنے سے پہلے باقاعدہ طور پر بہت احتیاط کے ساتھ تمام کنٹینٹ آف دا رپورٹ کو چیک کرنا ہے ان ورکنگ پیپرز کے ساتھ اور ان نوٹس کے ساتھ جو اس نے اپنے ساتھ پہلے سے رکھے ہو. This is very important as incorrect report may mislead his client. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ غلط رپورٹ جو ہے وہ اس کی کلائنٹ کو مسلیڈ کرتا ہے, یعنی اس کی غلط رہنمائی کرے گا کیونکہ وہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ ایکشن لے گا, اور اگر اس نے غلط رپورٹ لی, غلط ایکشن لی
تو اس کو بھی اور ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹر جو ہے اس کے خلاف بھی لیگل ایکشن جو ہے وہ انوائٹ کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا فائنل جو کام ہے انویسٹیگیشن میں وہ ہے پراپر اینڈ کریکٹ رپورٹنگ. تھینک یو. انشاءاللہ نیکسٹ ہم ٹائپس آف انویسٹیگیشن پڑھیں گے.